السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آئیے 46ویں آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ لقاء کا مطلب دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ لقاء کا مطلب یعنی حاضر ہونا، دیکھنا نہیں بلکہ حاضر ہونا۔ ایک اندھا انسان، نابینا انسان جس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، کسی انسان کے پاس جا کے حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جب بات چیت ہوتی تو کہتا ہے کہ ہم نے فلاں سے ملاقات کیا۔ مطلب کیا ہے؟ نابینا ہے، جب کسی کے سامنے حاضری دی تو کہہ رہا ہے ملاقات کیا، یعنی ملاقات کرنے میں آنکھوں سے دیکھنا درکار نہیں ہے بلکہ وجود سے حاضر ہو جانا ہے۔ صاحب مجموع البیان اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات کا مطلب اللہ کے ثواب اور انعام اور عذاب کو دیکھنا ہے۔ شاید پروردگار سے ملاقات کا مطلب یہی ہے کہ ڈوب کر اللہ کی معرفت میں ڈوب کر عبادت کرنے کی حالت جو سامنے آتی ہے اسی کو کہا گیا ہے، کیونکہ خشوع کرنے والے نماز میں خدا کے سامنے خود کو حاضر جانتے ہیں، پورے وجود سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر جانتے ہیں۔ یہاں پر جو الذین یظنون استعمال ہوا ہے، اگر ظن و گمان علم کے مقابلے میں آئے، علم کے سامنے استعمال کیا ہے، تو یقین کے مقابلے میں آئے تو شدیداً برا ہے۔ یہ ظن و گمان کسی یقین کے مقابلے میں نہیں لانا چاہیے، قدرت نے اس کی نفی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما لہ علم من علم ان یتبعون الا الظن، کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اگر گمان سے مراد اطمینان لیا جائے، ایک اطمینانی کیفیت کو کہا جائے تو اس کی قیمت ہے۔ جب قوی یقین نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے شجاع بہادر مخلص سپاہیوں کے لیے سپاہیوں کو صاحب گمان کہا ہے، سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت میں صاحب گمان کہا ہے، یعنی جب اطمینان کی منزل پہ ہو، بہت پکا یقین نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے، لیکن ایک اطمینان ہے تو اس گمان کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا آیت میں جو پیغام ہے، اگر انسان قیامت کا گمان بھی کر لے تو انسان کی رفتار، اس کے اعمال، ہر چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر قیامت کا تھوڑا سا اطمینان بھی حاصل کر لے انسان، اگرچہ صرف اطمینان ہے، یقین پختہ یقین نہیں ہے، صرف اطمینان ہے، لیکن خدا اس طریقے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اعمال رفتار کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ خشوع کرنے والے نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا احساس کرتے ہیں۔ الخاشعین کا لفظ جو آیا ہے، الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی خاشعین ہیں جو پروردگار سے اپنی ملاقات کا احساس کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں خاشعین کی تعریف کی گئی ہے، یہ صفت ان کے اندر ہے۔ تو یہ خاشعین کون ہیں؟ خاشعین وہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی جتنا زیادہ انسان قیامت اور حساب و کتاب، جو قیامت میں حساب ہوگا، روز محشر جو نامہ اعمال آئیں گے، حساب ہوگا، اس پر یقین رکھے گا، اس کا دل خاشع ہو جائے گا، اس کے عمل میں خضوع پیدا ہو جائے گا، یعنی عمل میں وہ سچا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ان کا ایمان صرف ان کے لبوں پہ رہتا ہے، لبوں پہ جنبش آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، ایمان ہے، وہ دل سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔
عمل کرتے وقت ذرہ برابر بھی ایمان نہیں دکھائی دیتا ان کے پاس، ان کے اعمال سے ایمان کی بو تک نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتا ان کے اعمال میں۔ لیکن جن کو قیامت کا علم ہے، جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، حاصل ہو گیا ہے انہیں علم کہ ہاں قیامت آئے گی، قیامت حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ان کے عمل میں، ان کے رفتار میں، ان کے کردار میں ہر جگہ ایمان دکھائی دیتا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما علامت الخاشع فاربعۃ، خشوع کرنے والے کی 4 پہچان ہیں، 4 نشانیاں خشوع کرنے والے کی ہے۔ مراقبۃ اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں رہتا ہے تو بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، 4 دیکھنے والے ہیں، 10-20 اس سے باتیں کرنے والے دیکھنے والے ہیں تو بھی، اور تنہا رہتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا، بالکل تنہا ہے، ہر جگہ وہ خدا کی مراقبت کرتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید پر یقین رکھتا ہے کہ ہماری رگ گردن سے زیادہ ہمارا خدا ہم سے قریب ہے۔ لہٰذا انسان بالکل مطمئن رہتا ہے، مطمئن ہو کر اس کام کو انجام دیتا ہے کہ چاہے وہ کسی کے سامنے رہے، خاشع وہ ہوتا ہے، ہزاروں آدمی کے سامنے اسے نماز پڑھنا ہو تو بھی اس کی نماز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے تنہائی اور اکیلے پن میں پڑھتا ہے۔ والرکوب الجمیل، دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ نیک کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو برا کام کرنے لگے لوگوں کے سامنے، جیسے ہم لوگ کے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مولانا کو دیکھ لیا، اچھی بات ہے، احترام کرنا چاہیے، لیکن بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاشع وہ ہے کہ تنہا ہو یا سب کے سامنے۔ رکوب الجمیل ہمیشہ نیک کام انجام دیتا ہے۔ والتفکر یوم القیامہ لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے فکر کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ خاشع خشوع کرنے والے۔ والمناجات مع اللہ، اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، نجوہ کرتا ہے، راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے خداوند عالم۔ یہ خشوع کرنے والے کی پہچان ہے۔ لہٰذا جو عملی پیغام آج کی زندگی میں ہمارے لیے اس آیت سے حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خاشع بننے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی جو ہمارا ایمان ہے وہی ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ خدایا ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔